افراد جو پاکستان کی سیاسی منظرنامے میں اس وقت چپ سادھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی زبانوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، ان کو ہم ایک ایک کر کے، آج کے ماحول کی وجہ سے ہم نہیں بول رہے، ہم بے نقاب کریں گے، ہم بولیں گے، سوال کریں گے اور پوچھیں گے کہ آپ کو حکومتیں دی گئی، آپ مودی کو کیوں نہیں للکارتے؟ آپ کو نوازا گیا، آپ اس انڈیا کے خلاف سخت موقف کیوں نہیں اپناتے؟ کم از کم ہم یہ نہیں کہتے غیر ذمہ دارانہ موقف اپنائیں، ذمہ دارانہ اپنائیں، مدلل اور غازم اپنائیں، اس قوم کو کنفیوژن کا شکار نہ بنائیں۔ آج گورنمنٹ سے باہر بھی اور گورنمنٹ میں موجود یا جن کا گندا استعمال ہوا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا میں نام لیتا ہوں، ان کا سٹانس بھی کلیئر ہے، لیکن جن کو حکومت دی گئی ہے اس معاملے پہ ان کا سٹانس نہ صرف کلیئر نہیں ہے بلکہ عالمی فورم پہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے۔ میں گزارش کروں گا از راہ تفنن بھی کہ ان فورمز پہ ہمارے وزیر دفاع کو بھیجنے کی بجائے ہمارے ہوم منسٹر کو بھیجیں تو شاید پاکستان کو بہتر ڈیفینڈ کر کے آ سکیں اور پاکستان کا سر بلند ہو سکیں۔ ریڈار پر یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر، میزائلز پر، یا جہاں جہاں ڈپیوٹیڈ ہیں، ایز این انسٹیٹیوشن بھی اور انڈیویجول بھی، ان سب کو داد دیتے ہیں، قابل تحسین۔ بالخصوص پاکستان ایئر فورس کی جو پروفیشنلزم ہے ان کی داد بنتی ہے، انہوں نے واقعی میں دنیا میں دھاگ بٹھائی ہے۔ ہم اتنی تعریف کریں گے کہ جس تعریف کے مستحق ہیں۔ تعریف مولا علی فرماتے ہیں کہ خوشامد کریں تو بگڑ جاتے ہیں، خوشامد ہم نہیں کریں گے، تعریف توصیف کریں گے، اور یہ گزارش بھی کریں گے پاکستان ایئر فورس سے، یہ آپ کے کام سے کام رکھنے کا، اللہ پہ توکل کا، انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔ اور پھر ادارے میں جس لیول پہ میرٹ اور ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے، کیونکہ ایئر فورس کو میں نے قریب سے پڑھا ہے، اس کا نتیجہ ہے آج پوری قوم سرخرو ہے۔ اور گزارش یہ کرتا چلوں کہ سیاست کی راہ نہ دیکھیں تو انشاءاللہ اسی طرح فتوحات ہم سمیٹتے رہیں گے۔ جناب اسپیکر، جب بھی کرائسس سے قوم نے گزرنی ہوتی ہے، پری وار، ڈیورنگ وار، آفٹر وار یا پوسٹ وار، کچھ اقدامات اٹھانے کے ہوتے ہیں۔ پری وار یقیناً فورسز کو لاجسٹیکلی بھی، ٹریننگ کے اعتبار سے بھی انریچ کیا جاتا ہے، کیپیسٹیٹ کیا جاتا ہے، اور پوری قوم کو انسجام، اتحاد کی راہ پر گامزن کیا جاتا ہے تاکہ مشکل وقت میں پوری قوم اس فورس کے یا فوج کے پیچھے کھڑی رہے۔ پری وار ملک کا کیا حال تھا سب کے سامنے ہے۔ آج کا دن یہ دن نہیں ہے جس پہ ہم بات کریں۔ ڈیورنگ وار اگر پورے پاکستان پہ نگاہ کریں تو ہمیں کچھ شکایتیں فیڈرل گورنمنٹ سے اور فیڈرل پارٹیوں کی سربراہان سے ہیں۔ انہوں نے اپنا ڈیو رول اس طرح پلے نہیں کیا جس طرح ہم توقع کر رہے تھے۔ امجد ایڈوکیٹ صاحب نے یقیناً رابطہ کیا، پیغام دیا، ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کر پریس کانفرنس کریں گے۔ ہم نے اس دوران بھی، اور ان کی بھی شاید یقیناً خواہش تھی، ایک سیشن ہو ڈیورنگ وار، ہم یہاں پہ اپنی رائے دے دیں، قوم کو انسجام اور اتحاد کا پیغام دے دیں۔ اگر مشکلات مزید بڑھ جاتی تو یہاں سے ہم کچھ سٹیپس اٹھائیں، کچھ اقدامات کریں۔ لیکن ہماری جو کنکلوژن تھی جب ہم نے میٹنگ کی تمام اپوزیشن ممبران سے، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ پریس کانفرنس سے آگے ہم نہیں بڑھ پا رہے تھے۔ اور ایسا ہو رہا تھا کہ پاکستان میں تمام جو مین سٹریم پارٹیاں ہیں ان کے سربراہان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ جس طرح ہمارے لون صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی، بڑی زبردست تقریر کی، مجھے میٹرک کی اپنی تقریر یاد آ گئی تھی زبردست فلوئنسی کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا ہم پاکستان سے زیادہ پاکستانی ہیں۔ اس موقع پہ اگر ہم بیٹھ کے وہاں پہ تماشے دیکھیں تو ایسا لگتا تھا کہ ان سے زیادہ ہم کچھ دو چار قدم آگے جا رہے ہیں۔ وجہ میں جس وجہ کی طرف جا رہا ہوں وہ وجہ یہ ہے، آج مودی کو للکارا امجد صاحب نے، پہلے بھی للکارتے رہے، آج شمسلون صاحب نے بھی للکارا، آج انشاءاللہ ہمارے چیف منسٹر صاحب بھی للکاریں گے، ہم نے بھی للکارا ہے، جاوید منوا صاحب نے بھی للکارا ہے، ناجی صاحب نے بھی للکارا ہے۔ آر ایس ایس کے نظریے کو کون ایکسپٹ کر سکتا ہے؟ ہندوتوا کے نظریے کو کون قبول کر سکتا ہے؟ اسرائیل کے ساتھ گڑ جوڑ کو کون پسند کر سکتا ہے؟ جنوبی ایشیا میں ٹائیگر بننے کے خواب کو کون پسند کر سکتا ہے؟ اور وہ جو جاری ریاست، جاری قوت کو کوئی سیکنڈ نہیں کر سکتا۔ ہم للکارتے ہیں
لیکن ڈیورنگ دی وار اور پوسٹ وار آج کے دن تک، چونکہ میں نہیں چاہتا ماحول خراب ہو جائے، گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے بہت سارے سربراہان سے اشاروں کنایوں میں بھی مودی کا نام نہیں لیا گیا. دکھ ہے، افسوس ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، نہیں لیا جا رہا. یار کیا ہے، پھوپھی کے پتر ہے مودی، کیا ہے، کیوں نام نہیں لیا جاتا؟ فساد کی جڑ ہے، جڑ پورے جنوبی ایشیا میں فساد کی جڑ ہے. شفٹ آف پاور ایسٹ ٹو ویسٹ روکنے کا بنیادی جو کردار ادا کر رہا ہے خونین مودی کر رہا ہے، یہ جارح مودی کر رہا ہے. اس کا نام آپ کیوں نہیں لے پا رہے؟ یہ جو جنگ چھیڑی گئی، خدا نے عزت دی. یہ جنگ چھیڑنے کی بنیادی وجہ انسان وہاں بھی مرے انسان ہے، یہاں بھی مرے انسان ہے. جنگ کی تعریف و توصیف نہیں کی جا سکتی. اسلام میں دفاع واجب ہے، جاری نہیں بن سکتا. دینی اقدار یہ ہے کوئی آپ پہ جنگ مسلط کر رہا ہو تو اسی جڑ پہ جا کے حملہ کریں، لیکن آپ پہل نہیں کر سکتے. کوئی بھی آپ سیرت میں ایسی جنگ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ آپ نے پہل کی ہو. دفاعی جنگ آپ نے کرنی ہے. مسلط کس نے کیا؟ مودی نے. اور ایک ہی رات میں ایسا لگا کہ پورے پاکستان پر لاشیں کشتوں کے پشتے لگ رہے ہیں. اور جس انداز میں حملہ آور ہوئے، کراچی سے لے کر اسلام آباد تک، لاہور سے لے کر کشمیر تک، جنہوں نے جانیں دی ہے سویلینز نے، ہمارے افواج نے، یقیناً ان کے خون رائے گاہ نہیں جائیں گے. اس کے بعد ان کو جو پے بیک کرنی پڑی اور جس سرعت کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ، جس تندہی کے ساتھ جواب ان کو ملا، اس کے بعد خاموش ہو چلا ہے. آئیں پوسٹ وار کی بات کریں. یہ معاملات تو ہو چکے ہیں. نہ وہاں کے مین جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہے، جو ٹاپ ہیرارکی میں ہے پولیٹیکل، ان کا بیانیہ افسوسناک رہا. میں پاکستان کے تمام سیاسی حکمرانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آئیں گلگت بلتستان کی اسمبلی کی طرف ایک نگاہ کریں. یہاں ہم ایک ہے قومی دفاع کے لیے. آپ کی طرح نہیں ہے کہ آپ اپنی افواج کو، آپ اپنے اسٹیٹ کو یہ کہیں کہ ہم 30 سال دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتے رہیں. ہم یہ الزام لگانے والے نہیں ہیں ڈیورنگ جنگ یا پوسٹ وار. سیکھیں ہم سے، اس عوام سے سیکھیں جو آج بھی متنازع ہے، جس کی آج نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں ان کی آج بھی کوئی نمائندگی نہیں ہے، جو آج بھی اقوام متحدہ کی چارٹر کے مطابق متنازع خطہ ہے. ہم سے سیکھیں کہ ہماری سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ، ہماری مشترکہ قرارداد آتی ہے، مشترکہ کانفرنس بھی ہوتی. امجد صاحب کے علاوہ اگر گورنمنٹ کی بھی توجہ ہوتی، ہم امجد صاحب کو گورنمنٹ کے بھی سمجھتے ہیں اور اپنے بھی سمجھتے ہیں، لہٰذا زیادہ سیریس ہم نہیں لیتے. دوستی اپنی جگہ پہ. شاید ہم ساتھ میں سیشن بھی کرتے. آج یہ سیشن، یہ ایک انسجام کا ایک خوبصورت مظہر ہے. پاکستان کے حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کا رویہ اچھا نہیں رہا ہے، سیاسی حکمرانوں کا رویہ اچھا نہیں رہا ہے، خوبصورت نہیں رہا ہے. آپ کی وجہ سے قوم کا حوصلہ نہیں بڑھا ہے. آپ تو مودی کا نام بھی نہیں لے پا رہے ہیں، آپ ان ٹائم پراپر جواب بھی نہیں دے پا رہے ہیں. جناب اسپیکر، مجھے افسوس ہوا، مودی خونی جس لہجے میں گجرات کا قاتل ہے، جس لہجے میں بات کرتا ہے، پاکستان کا کوئی پوزیشن ہولڈر، میں پولیٹیکل لارڈ سے بات کر رہا ہوں، اس لہجے میں جواب دینے والا منطق کے ساتھ، استدلال کے ساتھ نہیں ملا. مجھے تکلیف ہے. ایک بندہ دے سکتا تھا جس کو آپ نے اڈیالہ جیل میں رکھا ہوا ہے. اس وقت بھی میں پاکستان میں بھی اور یہاں پہ بھی میں گزارش کرتا ہوں، اس دوران شاید ہماری عزت و وقار میں اضافہ ہو رہا تھا. اتنے میں ملٹری ٹرائل ہوتی ہے. میری فوج کو بدنام کرنے کے لیے یہ اٹمپٹ ہوا. میں اٹمپٹ کہوں گا جب فوج کی عزت بڑھ رہی تھی. اسی طرح یہاں گلگت بلتستان میں آج کی کیا صورتحال ہے؟ آج جنگی صورتحال ہے. آپ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو. آپ یہ نہ سمجھے سیز فائر ہو چکی ہے. 71 میں بھی بحری بیڑے امریکہ کے کہنے پر آ گئے تھے. آج بھی امریکہ کے کہنے پر جنگ بندی ہو گئی ہے. آپ کا یہ خیال ہے کہ جنگ بندی رک گئی ہے؟ آپ جا کے میڈیا میں دیکھیں، ابھی بھی امریکنز لاجسٹک فراہم کر رہے ہیں انڈیا کو، کر رہے ہیں تمام تر لاجسٹکس. جنگ کی نئی، اب یہ ایک فیز ختم ہوا ہے، نئے فیز میں داخل ہوا ہے. اس فیز کے لیے پاکستانی عوام بھی چاہیے، تمام پارٹیاں بھی چاہیے، گلگت بلتستان کی عوام بھی چاہیے. انسجام، اتحاد، وحدت، امن اور ایک پیغام دینے کی بجائے آپ کے میرے گلگت بلتستان میں حقوق کی باتیں کرنے والے، خواہ وہ احسان
یا ہمارے شیخ علی محمد کریمی ہو یا شبیر معیار ہو یا ان کے دیگر ساتھی ہو، ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال کر یہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کیوں فرسٹریشن کے شکار اس قوم کو بنا رہے ہیں؟ میں وزیر داخلہ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس معاملے کو دیکھیں، نفرتیں اس خطے میں نہ پھیلائیں، حقوق کی تحریکیں اپنی جگہ پہ چلتی رہیں گی، 2-4 اجلاس سے اتنا خوف ہمیں نہیں کھانا چاہیے، ان معاملات کو سیٹل ڈاؤن کریں، اس جو دھول اٹھا ہوا ہے اس کو نیچے رہنے دیں، اگلے جنگ کی ہم نے تیاری کرنی ہے، جب جنگ کی تیاری کرنی ہوتی ہے تو اپنوں کے ساتھ محاذ نہیں کھولا جاتا، اپنوں کے ساتھ سب بندی نہیں کی جاتی، ہمیں ایک بڑے مارکے کے لیے تیاری کرنی ہوگی، بڑی جنگ کی تیاری کو کرنی ہوگی، کیونکہ انڈیا جیسا ضدی ملک آپ کو کم ہی ملے گا، جو زخم اس پہ، جو وار اس پہ پڑا ہے، وہ مڑ کے مارنے کی تیاری کر رہا ہے اور موقع دیکھ رہا ہے، اور ہم موقع فراہم نہ کریں، ہم ان کو ایسا ماحول کریٹ نہ کریں۔ آج کوئی بڑا اجتماع سکردو میں ہوتا ہے، بڑا اجتماع گلگت میں ہوتا ہے، خود جی بی گورنمنٹ کے خلاف بھی ہو تو مناسب نہیں ہے۔ میں جوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ابھی اس وقت حقوق کے لیے بھی بڑا اجتماع مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اگلے فیز کی تیاری کرنی ہے، اگلے مارکے کی تیاری کرنی ہے، اگلا مرحلہ ہو رہا ہے۔ جی گلگت بلتستان میں ہم فائنینشلی بھی ویک، دیگر ریسورسز کے حوالے سے بھی ہم پریشانی کے شکار، خزانہ، وزیر خزانہ تشریف فرمائے، خزانہ بھی خالی ہے، اور فائنینشل ایشوز اور کرائسس چل رہے ہیں، ایسے میں کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے، اور الحمدللہ گلگت بلتستان کی سرحد پر ایک رپورٹ کے علاوہ کھرمن سائٹ پہ ڈرون آنے کی اطلاع کے علاوہ یہاں کوئی ایونٹ اور واقعہ پیش نہیں آیا، یہاں خدا نخواستہ حملے ہو جائے تو ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کرنی ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے کرنی ہے، ہمیں حکمران بنا کے بھیجا ہے، ہم نے دیکھنا ہے۔ اگر چھوٹا سے سیلاب آئے تو ہمارے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں، ہمیں پریشانی آ جاتی ہے، وجہ یہ کہ ہمارے پاس لاجسٹک نہیں ہے، ہمارے پاس پراپر وسائل نہیں ہے، ریسورسز نہیں ہے، لہٰذا ہم جنگ کی تیاری کریں، کسی وقت بھی اور کسی مرحلے پہ بھی جنگ مسلط کرنے کی صورت میں جس طرح آج سب ایک ہو گئے ہیں، ہمیشہ کے لیے بھی اگر ہم ایک ہو جائیں تو دنیا میں کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہماری سیکیورٹی کو، ہماری ڈیفنس کو کمزور کر سکیں، اور ان سب کا، ان ساری طاقتوں کا جنہوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے، ان کا نام نہ بھی لیں تو زیادتی ہے۔ چائنا کی دوستی، ہمارا رونا کیا رہا ہے، ہماری شکایت کیا رہی ہے، ہمارا سوال کیا رہا ہے؟ ہمارا سوال تو یہی رہا ہے کہ جس کا جو کام ہے وہی کام کرے، ہمارا کہنا تو یہی رہا ہے رائٹ مین آن دی رائٹ جاب رہے۔ ہمارا کام کیا رہا ہے، ہمارا کہنا کیا رہا ہے، ہماری شکایت کیا رہی ہے کہ پاکستان، گلگت بلتستان نیچرلی جہاں پہ فٹ ہوتا ہے اس کو وہی رہنے دے۔ ہمارا کیا رہا ہے؟ سوال یہ رہا ہے کہ ہم کبھی 7 سمندر پار سے دوستی کر کے آپ کے اڑوس پڑوس کے ممالک سے آئسولیٹ اور irrelevant نہیں رہ سکتے۔ ہم پہلے بھی یہی کہتے رہے ہیں، آج بھی یہی کہتے رہیں گے، اگر دشمن اور دوست کا تعین کرنا ہے آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ کریں، نیشنل انٹرسٹ کی بنیاد پہ کریں، اس بنیاد پہ کریں جس سے آپ کی اور میری قوم امپاور ہو، آپ اور میری قوم اسٹرینتھنڈ ہو۔ آج ہم صرف کاروبار کے چکر میں، صرف اپنے خاندانی رشتے ناتوں کی چکر میں اگر ہم دشمن کو دوست سمجھیں یا دوست کو دشمن سمجھیں، کچھ قرضوں کے لیے ہم اصلی ابدی دنیا کی انسانیت کے دشمنوں کو ہم اپنا سر کا تاج سمجھے اور ان پہ ریلائنس شروع کریں، تو ہمارا حال افغانستان سے بھی برا ہوگا، ہمارا حال دوسرے ان ممالک سے بھی برا ہوگا جو امریکہ پہ ریلائی کیا، نتیجے میں ہم ذلیل ہو گئے۔ اس وقت جو ہم جہاں موجود ہے اس میں ہم کبھی چائنا کو یا رشیا کو یا دیگر ان ممالک کو جن سے ہمارے بارڈرز ملتے ہیں ان سے ہماری دشمنی کا کوئی وجہ نہیں بنتا، کوئی وجہ نہیں بنتی، کوئی جواز نہیں ہوتا۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ دنیا میں ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس خارجہ پالیسی میں پاکستان irrelevant، پاکستان آئسولیٹ ہو چکا ہوا ہے، 1-2 ممالک کے علاوہ۔ آج پوری یورپ ایک طرف ہے، آج پوری عالمی طاقتیں ایک طرف ہے، آج شفٹ آف پار کو روکنے کے لیے پوری دنیا جمع ہے، لیکن ہم کہاں پڑے ہوئے؟ ہم اپنی سیاسی ٹامکٹویوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اس کو کھینچنے اور اس کو نکالنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اس میں پڑے ہوئے ہیں کہ کون سا نعرہ پاکستان میں لگنا چاہیے، کون سا نعرہ نہیں لگنا چاہیے، ہم اس میں پڑے ہوئے ہیں کہ کس پارٹی کو حکومت کرنے دینی اور کس پارٹی کو نہیں کرنے دینی ہے۔ خدا کے لیے عوامی مینڈیٹ کا احترام کرے، عوام کا احترام کرے، عوام کی رائے کا احترام کرے تو یہ ملک مزید آگے بڑھے گا۔ دشمنوں اور دوستوں کی دوبارہ صف بندی کریں۔